آپ کون ہوتے ہیں اجازت دینے والے؟ نہ لیں اجازت، بغیر اجازت کے کر کے دیکھ لیں۔ ارے بھائی، جب آپ کا جسم جکڑا جائے گا اور سر بھاری ہو جائے گا اور طبیعت بہتر ہونے کی بجائے اور خراب ہو جائے گی، تو پھر پتہ چلے گا کہ اجازت کی ضرورت تھی یا نہیں تھی۔ آپ 40 دن استغفار کا یہ عمل کر لیں، زندگی کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ استغفار کون سا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار ہے۔ اور اب اس استغفار کو آپ نے کیا کرنا ہے، صرف کوئی ایک وقت رکھ لو اور اس کو 313 بار پڑھا کرو روز، اول آخر 3 بار درود شریف کے، اور 40 دن اس کو بلا ناغہ کرو، اور ایک چلہ کر لو تو پھر اس کے بعد دوسرا چلہ شروع کر دو۔ ریگولر اپنی زندگی کا یہ عمل رکھو، زندگی کی کوئی خواہش ایسی نہیں باقی رہے گی جو پوری نہ ہو۔ اور اگر آپ جب یہ شروع کریں گے تو آپ کو بہترین خواب آئیں گے، اور یہ آپ کا روحانیت کا سفر بھی شروع ہو جائے گا۔ یعنی دنیا کے ساتھ ساتھ آپ جو دین کی جو پاورز ہے، جو روحانی پاورز ہیں، وہ بھی آپ کو خود فزیکلی خواب میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، زیارتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، دنیا بھی بدل جائے گی، آخرت بھی بدل جائے گی۔ کر کے دیکھ لیں، بہت پاورفل عمل ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بات ہوتی ہے کہ جناب اجازت کیوں لیں کسی عمل کی؟ اللہ کا کلام ہے یا کوئی بھی آیت ہے قرآن کی، اس کو پڑھنے کی کسی عام آدمی سے اجازت کیوں لیں؟ ہم نہیں کہتے کہ اجازت لیں، اجازت کیوں لیں؟ آپ کون ہوتے ہیں اجازت دینے والے؟ نہ لیں اجازت، بغیر اجازت کے کر کے دیکھ لیں۔ ارے بھائی، جب آپ کا جسم جکڑا جائے گا اور سر بھاری ہو جائے گا اور طبیعت بہتر ہونے کی بجائے اور خراب ہو جائے گی، تو پھر پتہ چلے گا کہ اجازت کی ضرورت تھی یا نہیں تھی۔ آپ الف لام میم سے والناس تک قرآن پڑھیں، کس چیز کی اجازت؟ لیکن جب آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں کسی بزرگ کا بتایا ہوا، تو اگر صاحب عمل کوئی نہیں بتا رہا، اس کی اجازت کو نہیں دے رہا، تو پھر آپ کا کام ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے اس استغفار کا خود سے کیا ہوا ہے، اور ایک نہیں 15 سال کنٹینیوس کیا ہوا ہے، تو آپ بھی اس کو کیجئے۔ اور اس کی پرمیشن دینے کی میں پوزیشن میں ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لے لیجئے اور کر کے دیکھ لیجئے، زندگی بدل جائے گی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو نا 30 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، ان کی زندگی کبھی نہیں بدلنے والی، کیونکہ اس وظیفے کے بارے میں جو اصل باتیں وہ تو آگے چل کے بتائی جاتی ہیں، جو آپ سننا پسند نہیں کرتے۔ تو بہرحال جناب، جس نے سنا وہ اس کے بارے میں جو مزید پوچھنا چاہے 9 سے 11 بجے تک کال کر کے پوچھ لے۔ زندگی میں ایسا کئی مسئلہ ہوتا ہے جو بہت سارے نوافل، عبادات، وظائف کر کے حل نہیں ہو رہا۔ اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لکھیں، شیئر کریں، خصوصی دعاؤں میں انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے۔ اللہ کے حکم سے وہ مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اور باقی یہ ہے کہ مجھ سے اگر بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے، ویسے بھی مہذب معاشروں میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جی آپ کال پہ بات کر لیں یا مسئلہ ڈسکس کر لیں، آپ ایک کمنٹ کریں اور ٹائم لے لیں کال کرنے کا، اس کے بعد پھر آپ وہ بھی باؤنڈ ہو جاتا ہے آپ کی بات سننے کے لیے۔ اور آپ کو بھی دیکھیے، جہاں رش ہوتا ہے کوئی چیز، اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ فری آف کاسٹ کی مشورہ دے رہا ہے، لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے، تو آبویسلی اس کے پاس رش تو ہوگا نا۔ تو وہ بندہ بھی آپ کے ویڈیو بھی بناتا ہے، ایڈیٹنگ بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اپنی عبادات بھی کرتا ہے، آپ کی بات بھی سنتا ہے، تو وہ اس کو بھی انسان سمجھا کریں۔ کبھی کبھار ویسے ہی دینے میں دیر ہو جاتی ہے، مس ہو جاتا ہے، تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بس یہ آپ سے چند گزارشات تھیں، تو ان پہ آپ ضرور جو ہے عمل کیجئے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر ملاقات ہو جائے گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔